تو ایسی عقیدت جو ہے انسان کے لیے، مسلمان کے لیے فائدے کا باعث بن سکتی ہے۔ اہل بیت یا صحابی کی شان کو اپنی مرضی سے بہت زیادہ بڑھا دینا یا بہت زیادہ کم کر دینا، یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ آسمان کا رنگ جو تھا سرخ ہو گیا تھا، آسمان آگ برسا رہا تھا، یا دریا کا پانی لال ہو گیا تھا، یا اس کے علاوہ پتھروں کے نیچے سے خون بہہ رہا تھا، یا درخت کے پتوں کے اوپر سے خون جو ہے وہ ٹپک رہا تھا، اور اس طرح جنات رو رہے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے اندر اور بالخصوص اس سانحۂ کربلا کی وجہ سے ہمارے لیے کیا اسباق چھوڑے ہیں؟ دو لفظ بڑے ہی قابل غور ہیں، عقیدت اور عقیدہ۔ اگر انسان کی عقیدت جو ہے عقیدت کے دائرے کے اندر، عقیدے کی چار دیواری کے اندر رہے، عقیدے کے زیر تحت رہے، شریعت کے اندر رہے، تو ایسی عقیدت جو ہے انسان کے لیے، مسلمان کے لیے فائدے کا باعث بن سکتی ہے۔ لیکن اگر بندے کی عقیدت جو ہے اس کے عقیدے کے اوپر حاوی ہو جائے، عقیدہ جو ہے نیچے رہ جائے، عقیدت اس سے اوپر پہنچ جائے، تو اس انسان کا عقیدہ جو ہے وہ خلط ملط ہو جاتا ہے، عقیدہ اس کا خراب ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان کی عقیدت جو ہے اس کے عقیدے کے اوپر غالب آ جائے اور عقیدہ خراب ہو جائے، تو یہی وہ وقت ہوتا ہے جو مسلمان کے لیے یا لوگوں کے لیے تباہی کا، ہلاکت کا باعث اور سبب بنتا ہے۔ یہود و نصارہ کی اگر تاریخ کو پڑھا جائے تو ان کی ہلاکت اور تباہی کا باعث بھی یہی چیزیں بنی کہ انہوں نے اپنے وقت کے رسول کی شان کے اندر، عظمت کے اندر غلو سے کام لیا، عقیدت کو بڑھا چڑھا کر یا کم کر کے افراط و تفریر سے کام لیا۔ یہاں پر ایک جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی پیغمبر رسول کی شان کو بڑھانا، غلو کرنا اور عقیدت کے اندر حد سے بڑھ جانا اگر جائز اور حلال اور مناسب نہیں ہے، تو کسی عام اہل بیت یا صحابی کی شان کو اپنی مرضی سے بہت زیادہ بڑھا دینا یا بہت زیادہ کم کر دینا، یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ مولانا علی نے کہا نا کہ مگر مومنوں پہ کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نہ توحید میں فرق اس سے کچھ آئے، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے۔ بندہ مومن لوگ اپنی مرضی سے دین کے اندر جو بھی کمی بیشی کرنا چاہیں کر لیتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، ہمارے یہ جو 2 دنوں کے اندر جس طرح کا یہ ہم 2 دن مناتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے، اتنی زیادہ اشیاء، اتنی زیادہ روایات اور احادیث جو ہیں وہ من گڑت بنا کر شامل کر لی گئی ہیں کہ بعض اوقات ان کو پڑھ کے یا ان کو سن کر انسان جو ہے سوچ و بچار کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ اس وقت آسمان کا رنگ جو تھا سرخ ہو گیا تھا، آسمان آگ برسا رہا تھا، یا دریا کا پانی لال ہو گیا تھا، یا اس کے علاوہ پتھروں کے نیچے سے خون بہہ رہا تھا، یا درخت کے پتوں کے اوپر سے خون جو ہے وہ ٹپک رہا تھا، اور اس طرح جنات رو رہے تھے، تو یہ ایک پروفیشنل عجیب سا رنگ جو ہے دین کو، اسلام کو دے دیا گیا۔ ہم آج کی اپنی اس مختصر سی گفتگو کے اندر اس بات کا جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ آیا یہ قصہ، یہ کہانی، یہ افسانہ تو ہر بندہ ہی بیان کرتا ہے؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے اندر اور بالخصوص اس سانحۂ کربلا کی وجہ سے ہمارے لیے کیا اسباق چھوڑے ہیں، ہمارے لیے کیا دروس جو ہیں وہ اس کے اندر مضمن ہیں، ہمیں کون کون سے اسباق ملتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، سب سے پہلا جو سبق ہم کو سانحۂ کربلا سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان مرتے دم تک نہ نماز چھوڑے نہ صبر کا دامن چھوڑے۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ایمان والو اگر واقعہ ہی تم ایمان والے ہو تو نماز کا دامن نہیں چھوڑنا اور صبر کا دامن بھی نہیں چھوڑنا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کے اندر ایک نماز بھی نہیں چھوڑی اور ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہا اپنی زبان سے جو بے صبری والا ہو۔ میرے بھائیو، آج ہم ان کا نام تو لیتے ہیں، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہماری نمازوں کی حالت کیا ہے۔ نماز کی طرف آنا تو بڑے دور کی بات ہے نا، ہمارے اہل سنت، اہل تشیع حضرات اس 3 مسجد کے قریب آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، مسجدوں کے اندر 2 صفیں بھی مکمل نہیں ہوتی، اور ہم اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پکے مومن ہیں۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر ارکان اسلام اور ارکان دین و ایمان جو ہے
اس کا بھی ہم کو پتہ نہیں ہوتا، عمل تو بڑے دور کی بات ہے۔ اور یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان کی شان کیا ہے، یہ ہمیں کس طرح گزارنے چاہیے، اور مسلمان کی زندگی حقوق اللہ، حقوق العباد کیا ہیں، ان تمام چیزوں سے ہم لا علم اور بے بہلا ہو کے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہم کو صرف اس چیز کا تاثر دیا گیا، اس چیز کی طرف ہمیں رغبت دلائی گئی ہے کہ یہ ایک دن جو ہے آپ جوش و خروش کے ساتھ منا لیں تو آپ کی زندگی کے جو ہے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ کے لیے بخشش کا سامان بن جائے گا، آپ کی مغفرت جو ہے وہ ممکن ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اپنا آپ بدلنا چاہیے، اپنے ایمان کے اندر اور اپنے رہن سہن کے اندر ہمیں تبدیلی پیدا کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری زندگی سنت رسول کے مطابق گزاری ہے۔ کوئی بھی کام آپ ایسا ثابت نہیں کر سکتے جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سنت کے خلاف گزارا ہو، حتیٰ کہ میدان جنگ کے اندر بھی، میدان کربلا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، یا اللہ اگر میرا حوصلہ پست ہو جائے، اگر میرے دوست بے وفائی کر جائیں، اگر میرے ساتھی میرا ساتھ چھوڑ جائیں، یا اللہ پھر بھی میرا توکل آپ کی ذات کے اوپر ہے، میری توجہ آپ کی طرف ہے، میں آپ ہی کو اپنا رب جانتا ہوں، ہر نعمت کے مالک آپ ہو اور ہر طرح کی نیکی اور احسان کرنے والے آپ ہو۔ تو میرے بھائیو، یہ دوسرا سبق ہے حضرت امام حسین کا کہ انسان ہم اپنی پوری زندگی جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق گزارے۔ اور تیسرا سبق یہ ہے کہ انسان مسلمان اپنی پوری زندگی کے اندر خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، تو مسلمان جو ہے دعا کا دامن نہ چھوڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیسا آدم افضل من الدعاء علی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاں دعا سے بڑھ کر کوئی افضل عمل نہیں ہے۔ لہذا حضرت حسین نے میدان کربلا کے اندر بھی دعا کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑا، اور چوتھے نمبر کے اوپر اللہ کے اوپر بھروسہ رکھا ہے، اللہ کے اوپر جو ہے وہ اپنا اعتقاد رکھا ہے اور اللہ سے ہر حال کے اندر مدد طلب کی ہے۔ پانچواں سبق ہم کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اگر پڑھا جائے تو آپ کی زندگی سے بہت کم احادیث جو ہیں وہ روایت کی گئی ہیں، چند ایک روایات ملتی ہیں، لیکن حضرت حسین نے اپنی زندگی کے اندر اپنے طور پر بنا کر، جھوٹی روایت بنا کر، من گڑت بنا کر کبھی آگے جو ہے وہ پیش نہیں کی۔ آج کتنی حدیثیں ایسی ہیں، آج کتنی روایات ایسی ہیں جو لوگوں نے خود سے بنا لی ہیں، گڑھ لی ہیں اور لوگوں کو سنائی جا رہی ہیں، لوگ ثواب سمجھ کے سنتے ہیں اور ثواب سمجھ کر ان کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اس وجہ سے سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا، جس بندے نے میرے اوپر جھوٹ باندھا، میری ذات کے اوپر جھوٹی حدیث کر کے میرے نام لگائی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مقعدہ من النار، اس بندے کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم بن جاتا ہے۔ اور آخری سبق جو ہے ہمارے لیے یہ ہے کہ جتنے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے اندر تعاون کیا، یا انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، یا انہوں نے حصہ ڈالا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے رہتی دنیا تک ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیا، نشان عبرت اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسے لوگوں کو بنا دیا۔ یہ مختار بن عبید اللہ ابی صفی جو ہے، اس نے جب کوفے کے اوپر حملہ کیا تو یہ چن چن کر ان لوگوں کو مارتا تھا، ان لوگوں کی ٹو کے اندر رہتا تھا جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اندر حصہ ڈالا یا تعاون کیا یا خوشی کا اظہار کیا۔ ان کے اندر سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بری سے بری خطرناک بیماری کے اندر مبتلا ہو کے دنیا سے ذلیل اور رسوا ہو کر جو ہے رخصت ہوئے، کچھ دیوانے ہو گئے، کچھ پاگل ہو گئے، کچھ کو جو ہے وہ نیزوں کی انیوں کے ساتھ مار ڈالا گیا۔ تو میرے بھائیو، ہمیں ان اسباق کے اوپر غور کرنا چاہیے جو اسباق ہمارے لیے مدمر ہیں۔